قوم لوط، جو ایسی بدکاری اور برائی میں مبتلا ہوئی جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہ کی۔ آخر اس قوم نے ایسی کس بدکاری کو ایجاد کیا کہ آج تک یہ لوگ عبرت کا نشان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش عراق کے علاقے ار میں ہوئی تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہائش پذیر تھے۔ رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی کیونکہ آپ کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کو سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سدوم ایک خوبصورت شہر تھا اور اس شہر کے آس پاس بھی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ علاقے سرسبز و شاداب تھے اور اس کی سرزمین بہت زرخیز تھی، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ اس جگہ پر آ کر کاشتکاری کیا کرتے اور اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ مگر اس قوم کے لوگوں کو ان کا وہاں آنا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے اناج پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے علاقے کے لوگ تمہاری بستی میں نہ آئیں تو میری بات غور سے سنو۔ ان لوگوں کے پوچھنے پر ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی شکل میں آیا اور ان کو عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھا دیا اور کہا کہ اگر تم لوگ آنے والے مردوں کے ساتھ فعل بد کرو گے تو وہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ پس اس علاقے میں یہ فعل اس قدر بڑھا کہ وہ لوگ فعل بد اپنے گھروں میں انجام دینے لگے۔ پس حضرت لوط علیہ السلام انہیں بارہا سمجھاتے، اس گھناؤنے فعل سے منع فرماتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت کرتے، مگر اس قوم کے لوگوں کو آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ لوگ آپ کی باتوں پر قہقہے لگاتے اور آپ کو بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ سدوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور ایک دن آپ سے کہنے لگے، اے لوط، اپنے خدا سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیجے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 خاص فرشتوں کو سدوم کی طرف بھیجا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان 3 نوجوان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو آپ گھبرانے لگے اور پریشان ہو گئے کہ اگر ان خوبصورت نوجوانوں کو حضرت لوط کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، لیکن وہ منافقہ تھی۔ وہ حضرت لوط کی باتوں پر عمل نہ کرتی۔ جب اس نے ان 3 نوجوانوں کو دیکھا تو وہ سدوم کے لوگوں کی طرف گئی اور انہیں ان 3 خوبصورت نوجوانوں کے متعلق بتایا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے دروازے بند کر دیے، مگر وہ لوگ دروازہ توڑنے لگے۔ حضرت لوط بہت غمگین ہو گئے۔ ان فرشتوں نے جب حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حضرت لوط کو بتا دیا کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط کو کہا کہ یہ لوگ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر اس بستی کو چھوڑ دیں۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولا، باہر روانہ ہوئے اور اپنے ایک پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے۔ یہ ایک خاص عذاب تھا جو ان کی طرف بد نیتی کی وجہ سے آیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو لیا اور بستی سے نکلنے لگے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو کہا تھا کہ جب آپ اور آپ کے اہل و عیال بستی سے نکلیں تو پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھیں۔ بس جب آپ اور آپ کے اہل و عیال بستی سے نکل رہے تھے تو چونکہ آپ کی بیوی کے دل میں منافقت تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، اس لیے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلے دن صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑا اور پھر زمین پر دے مارا اور پھر اس بستی پر آگ اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ وہ پتھر جب ان لوگوں کے سروں پر لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔
حتیٰ کہ اس عذاب سے نہ صرف وہ لوگ بلکہ بستی بھی نیست و نابود ہو گئی۔ سدوم کی وہ بستی اور وہاں کے لوگ عبرت کا نشان بن گئے۔ قوم لوط کی وہ بستی ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل ہو گئی، جسے آج بھی بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین آج تک بے آباد اور ویران ہے۔ اہل سدوم جو کہ پتھر بن گئے تھے، ان کے بت آج بھی بحیرہ مردار میں موجود ہیں، اور ان کے پتھر کے بت رہتی دنیا تک عبرت کا نشان ہیں۔